What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. You want the three threats? Give me the three threats. Iran, Iran. دوستو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن سے ایک صحافی نے پوچھا کہ اسرائیل کے 3 بڑے دشمن کون ہیں، تو اس نے جواب میں 3 بار کہا ایران، ایران، ایران۔ اسرائیل اس قدر ایران سے خوفزدہ کیوں ہے؟ آخر اسرائیل کو ایران سے کس طرح کا اور کیسا خوف ہے؟ جس طرح اسرائیل میں رہنے والے یہودی اپنے مسیحا یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ایران بھی اپنے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے بادشاہ محمد بن سلمان سے صحافی نے پوچھا کیا سعودی عرب ایران سے مذاکرات کرے گا، تو محمد بن سلمان نے کہا ہرگز بھی نہیں، کیونکہ وہ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ محمد بن سلمان کا ایک گھٹیا بیان دنیا بھر میں وائرل ہوا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے حیرت انگیز اور شرمناک تھا۔ امام مہدی کا انتظار تو پوری دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں۔ اہل سنت کے مطابق وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے مقررہ کردہ وقت پر یعنی قیامت سے پہلے آئیں گے۔ دوسری طرف اہل تشیع کا ماننا ہے کہ وہ کوئی 100 سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور پہلے امام مہدی اپنے خلفاء سے ملتے تھے، ان کی رہنمائی بھی کرتے تھے، لیکن خدا کے حکم سے وہ غائب ہو چکے ہیں، اور جب خدا کا حکم ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ دنیا بھر کے طبقوں میں سے شیعہ وہ واحد طبقہ ہے جو امام مہدی کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، دن رات ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے جلد آنے کی دعا کرتے رہتے ہیں، انہیں اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ لوگ امام مہدی کے آنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے اور اپنے بچوں کو بچپن میں ہی یہ سکھاتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر امام مہدی کے سپاہی بنیں گے، کیونکہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو دنیا بھر میں ایک حکومت قائم کریں گے اور دجال سے جنگ کریں گے۔ ان کا ایک لشکر ہوگا، لشکر میں 313 کمانڈرز ہوں گے اور ہزاروں کی تعداد میں سپاہی ہوں گے۔ ہر شیعہ مسلمان یہ دلی خواہش رکھتا ہے کہ امام مہدی دنیا میں اللہ کے حکم سے ظاہر ہوں گے اور حکومت بنائیں گے تو وہ ان کی ملٹری کا حصہ بنیں گے۔ اب تک امام مہدی دنیا میں ظاہر تو نہیں ہوئے۔ ایران وہ ملک ہے جو امام مہدی کے آنے سے قبل ایک لشکر تیار کر چکا ہے اور اس میں لاکھوں نوجوان بھی موجود ہے۔ وہ امام مہدی کے ظہور کی کوششوں اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ مکمل تیاریوں کے ساتھ تیار ہے۔ کچھ دستے تو ایسی بھی ہے جو ایک اشارے پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے اور امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ اس لشکر کو کس نے بنایا اور کب سے یہ لشکر تیار ہو رہا ہے، اور اس لشکر میں کتنے سپاہی موجود ہیں اور ان لشکروں کے پاس کون کون سی جدید ٹیکنالوجی موجود ہے۔ دوستو آپ لوگوں کو شاید یہ یاد ہوگا کہ ایران میں 40 سال پہلے ایک اسلامی انقلاب برپا کیا گیا تھا، اور یہ انقلاب کوئی اور نہیں بلکہ امام خمینی لائے تھے۔ امام خمینی سے پوچھا گیا کہ ایران میں حکومت کیوں بنائی گئی، انہوں نے جواباً کہا ہم ایک لشکر تیار کریں گے جن میں 10 کروڑ ایسے سپاہی ہوں گے جو امام مہدی کی دنیا بھر میں عالمی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس لشکر میں عراق، یمن، شام، ہندوستان، پاکستان، افریقہ، امریکہ سمیت دنیا بھر کے نوجوان شامل ہوں گے۔ اس کے بعد ہم ایک اور لشکر بنائیں گے جو ایران میں بنے گا اور اس میں 2 کروڑ سپاہی ہوں گے۔ امام خمینی نے کہا جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا تب تک یہ نوجوان ان کی حکومت قائم کرنے کی ہر طرح کی ممکن کوشش کریں گے۔ جب امام مہدی آ جائیں گے تو ہمارا یہ لشکر ان کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، یوں دنیا بھر میں امام مہدی کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ دوستو ایران کے امام خمینی تو 30 سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے، مگر یہ دونوں لشکر تیار ہو چکے، ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ کروڑوں جوان دنیا بھر میں آباد ہے اور یہودیوں کے خلاف جنگ بھی کر رہے ہیں۔ سال میں ایک بار یہ نوجوان عراق کے شہر نجف میں اکٹھے ہوتے اور امام حسین علیہ السلام کے چیلم کے دن نجف سے کربلا 90 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتے ہیں اور امام مہدی سے دعا کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں، ہم تیار ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران میں بننے والا لشکر کا کوئی مستند حوالہ حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے یا نہیں، یا یہ لشکر صرف خیالی پلاؤ ہے؟ دوستو حدیث مبارکہ اور ڈاکٹر اسرار احمد کی پیشن گوئی کے مطابق خراسان سے ایک لشکر نکلے گا جن کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہوں گے، خراسان سے کوفہ پہنچیں گے، اور جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا تو اس لشکر میں سے کچھ افراد کو امام مہدی کے ہاتھوں بیعت کے لیے بھیجا جائے گا۔ یہ قافلہ خراسان سے کوفہ تک کا راستہ تھوڑی مدت تک طے کریں گے۔ سید خراسانی وہ شخص ہے جس کا ذکر امام مہدی کے ظہور کی نشانیوں سے متعلق روایات میں ہوا ہے، اور وہ شخص امام مہدی کے چاہنے والوں میں سے ہے۔ یہ خراسانی کون ہے، کہاں رہتا ہوگا؟ روایات کے مطابق وہ امام حسن اور امام حسین کی اولاد سے ہیں، اور اس کی جسم صفات نورانی صورت، گال پر ایک تل، دائیں ہاتھ کی نشانی بتائی جاتی ہے۔ سید خراسانی کا لشکر سفیانی سے جنگ کے بعد آخر میں امام مہدی سے بیعت کرے گا۔ دوستو ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق خراسان، سفیانی اور یمانی تینوں ایک ہی سال، ایک ہی مہینے اور ایک ہی دن قیام کریں گے۔ ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ چند سال قبل ایک فلم نشر کی گئی تھی جس فلم کا نام تھا ظہور بہت نزدیک ہے۔ اس فلم میں دکھایا گیا تھا کہ ایران کے لیڈر آیت اللہ سید خراسانی ہے اور حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ یمنی ہے۔ کیا واقعی آیت اللہ خامنئی وہ شخصیت ہے جنہیں روایات کے مطابق سید خراسانی کہا گیا؟ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ چند سال قبل
آیت اللہ خامنئی نے ماہ رمضان میں دنیا بھر کے منقبت خواہاں سے ملاقات کی اور امام مہدی کے بارے میں ایک ترانہ بنانے کا اظہار کیا، جس کے بعد ایک ترانہ بنایا گیا اور یہ ترانہ کچھ ہی دنوں بعد نشر ہو گیا تھا اور یہ دنیا بھر میں وائرل ہو گیا۔ یہ پہلا واحد ترانہ تھا جسے پوری دنیا کے مسلمانوں نے سراہا۔ ایران کے 85 شہروں میں کروڑوں لوگوں نے مل کر یہ ترانہ پڑھا ہے۔ یہ ترانہ دنیا بھر میں پھیل چکا ہے اور ہر ملک میں پڑھا جا رہا ہے۔ اس ترانے میں امام مہدی کو سلام پیش کیا گیا ہے اور ہر ملک نے اپنی زبان میں بھی اس ترانے کو پڑھا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ دوستو، آیت اللہ خامنئی بے قرار ہے کہ امام مہدی ظہور فرمائے اور وہ کروڑوں نوجوان پر مشتمل اس لشکر کو امام مہدی کے حوالے کر دیں تاکہ دنیا بھر میں ایک عالمی حکومت قائم ہو جائے۔ امت مسلمہ مسائل کا شکار ہے، پوری امت عالمی کفر کے خلاف ایک ہو جائے گی اور پھر صرف عدل و انصاف ہوگا اور ہر طرف خدا والوں کی حکومت ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں، کوتاہیوں اور کمیوں کا معاف فرمائے اور ہمیں امام مہدی کے لشکر میں جانا نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کامنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر جائیے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور رسب روایت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں، دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔